بدبودار سانس شرمندگی اور پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ ہیلیٹوسس ایک ایسی علامت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی شخص کے منہ یا ناک سے گندی بدبو آتی ہے۔ یہ بدبو عام طریقوں کی صفائی یعنی دانتوں کو بار بار برش کرنے، کلی کرنے یا ناک کی صفائی کرنے سے بھی نہیں جاتی۔ بدبودار سانس کسی بھی عمر، جنس یا طبقے میں ہو سکتی ہے۔ ہر وقت سانس کی ناخوشگوار بو کسی بھی شخص کے لیے شاید جسمانی تکلیف کا باعث نہ بنتی ہو مگر ذہنی پریشانی کا سبب ضرور بنتی ہے، کیونکہ ایسے افراد محفل میں بیٹھنے، خصوصاً کسی کے قریب بیٹھ کر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 70% مریضوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی سانس بدبودار ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی سانس کی بدبو خود محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر اسے کوئی ایسا خدشہ ہو کہ اس کی سانس بدبودار ہے تو اپنے کسی قریبی عزیز وغیرہ سے یہ پوچھ سکتا ہے اور بہتر ہے کہ معلوم کر لے۔ اپنی سانس کو خود چیک کرنا بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی سانس کی بدبو خود چیک کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 80% درست نتائج ثابت کرتے ہیں۔ ایک چمچ لے کر اس کے الٹے حصے سے زبان کے پچھلے حصے کو تھوڑا سا رگڑیں، اسی طرح یہاں تک کہ موجود تھوک یا رطوبت چمچ پر لگ جائے اور اسے سونگھیں۔ اس آسان ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زبان کے پچھلے حصے پر جمی سفید تہ ہی اس بو کا باعث بنتی ہے۔ اگر جراثیم ہوں گے تو بدبو آئے گی اور اگر جراثیم نہیں ہوں گے تو بدبو نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ منہ میں ہی کسی اور جگہ موجود بیکٹیریا مثلاً خراب دانت اور مسوڑوں کی سوجن کا مستقل باعث بنتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر موجود سلفر کمپاؤنڈ اس بو کا باعث ہے۔ سلفر کمپاؤنڈ اکثر ڈیری فارم، گائے بھینس وغیرہ کے رہنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سلفر کی موجودگی یقینی ہے۔ یہاں سلفر کا ایک کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے۔ منہ سے خارج ہونے والی بیکٹیریا کی لیبارٹری جانچ سے اس کمپاؤنڈ کی موجودگی مل جاتی ہے۔ منہ میں بسنے والے بیکٹیریا میں موجود سلفر کمپاؤنڈ بے حد زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور ان بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت نارمل سے کم یا زیادہ بھی ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منہ میں موجود بیکٹیریا سے سلفر کے کمپاؤنڈ خارج ہوتے ہیں۔ اس کا اخراج بخارات کی شکل میں ہوتا ہے جو سانس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور جب انسانی جسم میں سانس لینے کا عمل ہوتا ہے تو خصوصاً منہ یا ناک کے ذریعے ہوا خارج کرنے کے عمل کے دوران چونکہ یہ بخارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی لیے سانس سے بدبو آتی ہے۔ ان افراد میں زیادہ بدبو زیادہ گہری ہو جاتی ہے جو لوگ ناک کے بجائے منہ سے سانس لیتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے افراد کے منہ سے آنے والی خاص قسم کی بدبو کے ساتھ نکوٹین خارج ہوتا ہے۔ بعض افراد شکایت کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے بدبو نہیں آتی، مگر صبح اٹھنے پر یا کسی بھی دوسرے وقت میں اس کی سانس کی ناخوشگوار بدبو خشک احساس دلاتی ہے۔ صبح اٹھنے پر سانس خشک ہونے یا منہ سے آنے والی ہلکی بو کا سبب یہ تمام رطوبتیں ہیں۔ تمام رات کے دوران لعاب یا رطوبت کی مقدار منہ میں بہت کم ہو جاتی ہے جس سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صبح جاگنے پر منہ سے ہلکی بو آتی ہے جو کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو مسلسل بولتے ہیں ان کے منہ سے بھی ہلکی بو آتی ہے، کیونکہ مسلسل بولنے سے رطوبت کم مقدار میں بنتی ہے۔ لعاب یا تھوک منہ کا قدرتی صفائی کرنے والا مادہ ہے۔ تھوک منہ میں بننے والے بیکٹیریا کو قدرتی طور پر صاف کر دیتا ہے۔ منہ خشک ہونے کی صورت میں صفائی کا یہ عمل بھی آہستہ آہستہ رک جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا منہ ہمیشہ خشک رہتا ہے، اس حالت کو خشکی دہن کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ حالت کسی اور بیماری کی لمبے عرصے تک ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ بھی منہ کی رطوبت بننا کم ہو جاتی ہے اور منہ قدرے خشک ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی بیماریوں میں بھی سانس کی بدبو کا باعث بنتی ہیں۔ عموماً 30 سال کی عمر کے بعد ہونے والے دانتوں کی بیماریاں سانس کی بدبو کہلاتی ہیں۔ مسوڑوں کی سوزش کی وجہ سے سانس کی بدبو مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگنے سے بھی سانس کی بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ چہرے کے اندر ہڈیوں کے درمیان خالی جگہ سائنس موجود ہوتا ہے۔ ان کی انفیکشن کی وجہ سے خاص مادہ خارج ہوتا ہے جو ناک کے پچھلے حصے سے منہ میں گرتا ہے۔ اس کی وجہ سے خاص بدبو آتی ہے اور منہ میں کڑوا پن محسوس ہوتا ہے۔ منہ کے علاوہ جسم کے بعض دوسرے اعضاء کی بیماریاں بھی سانس کی بدبو کا باعث بنتی ہیں۔ جگر کی ایک بیماری میں منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے۔ یہ بدبو کسی مردار جانور کی بدبو کی مانند ہوتی ہے۔ گردے کی بیماری یا گردے فیل ہونے کی شکل میں مچھلی کی طرح بدبو آتی ہے۔
شوگر کے مریضوں کے منہ سے پھل یا میٹھی چیزوں کی بو آتی ہے۔ منہ میں لگائے جانے والے بریسز کی اگر مکمل صفائی نہ ہو تو ان کے اندر بھی بیکٹیریا بننے لگتے ہیں جو بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ منہ کی بدبو کم کرنے کے لیے دانتوں یا منہ کی مکمل اور اچھی طرح صفائی بہت ضروری ہے۔ اس میں بعض چیزوں کا خیال رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد دانت کی صفائی کر لی جائے تو یہ بیکٹیریا نہیں بنتے۔ کوئی چیز کھانے کے بعد کرلی کرنا، دانتوں کے ساتھ زبان کو بھی یعنی زبان کے پچھلے اور اوپر والے حصے کو صاف کرنا لازمی ہے کیونکہ یہی حصہ بیکٹیریا کی افزائش کی جگہ ہے۔ دانتوں کو اوپر سے نیچے صاف کرنا، برش کو وقتاً فوقتاً بدلنا، منہ میں چھالے وغیرہ نکلنے پر فوری دوا لگانا، بدبو محسوس ہونے پر معالج سے چیک اپ کروانا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں سانس کی بدبو کم کرنے کے آسان طریقے۔ دن میں کئی بار پانی پئیں۔ اگر جسم پانی کی کمی کا شکار ہو تو منہ خشک ہو جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں پانی پینے سے آپ پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے اور ساتھ ہی پانی منہ میں جانے سے منہ کی صفائی ہوتی رہے گی۔ دن میں ایک بار پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے منہ اور زبان کا پچھلا حصہ صاف ہو جائے گا۔ اگر منہ خشک ہو تو کوئی چیز چبا لیں، اس سے گلینڈز کے کام میں بہتری آ جاتی ہے۔ پروٹین والی غذائیں کھانے کے بعد دانتوں کو لازمی صاف کریں۔ اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال کریں جو دانتوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چاکلیٹس، کیکس کھانے کے بعد بھی دانتوں کو اچھی طرح برش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔